نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم صدق الله مولانا العظيم. لائق سب عزت و احترام مقتدر علماء کرام اور شرکائے جلوس، اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ پیغام ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اور یہ پیغام ازل سے ہے اور قیامت تک اس کے بعد بھی یہی رہے گا کہ جو بھی شکر ادا کرے گا اللہ پاک اپنی نعمتوں میں ان کے لیے اضافہ فرمائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری کائنات یعنی انسانوں سے اور اپنے بندوں سے یہ شکایت ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزاری کے اس معاہدے پر پورے اترتے، بہت کم شکر ادا کرتے. لیکن ایک ذات گرامی ایسی ہے کہ جو اتنا شکر ادا کرتی ہے، اس کے لیے رب العالمین جل وعلا کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ تبارک و تعالی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کم قیام فرمایا کیجیے. ساری رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں قیام فرمایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ مشقت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا ورم اور پھر دن بھر کار نبوت ادا کرنا، یہ شاق گزرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے محبوب کو پیغام دیا کہ آپ کو اتنی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے اور ہر باز پرس سے آپ کو ہم نے پاک پیدا کیا ہے. آپ تو میرے محبوب ہیں، آپ میرے حبیب ہیں، آپ میری رحمت ہیں، لہذا آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا کام ہے پیغام دینا. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی راہ دکھائیں، لوگوں کو اللہ کے آستانے پر لائیں اور لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد کرائیں. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، لیکن راتوں کو بھی جاگتے تھے، دن کو کار نبوت انجام دیتے تھے، اور راتوں کو جو قیام آپ کا ہوتا تھا اس میں قرآن پڑھتے تھے اور آنسو بہاتے تھے، آپ رویا کرتے تھے. آپ کی ریش مبارک، وہ سینہ مبارک وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. ایک ایسے ہی موقع پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے آپ کو اپنا حبیب نہیں بنایا؟ کیا اللہ نے آپ کی گناہوں سے حفاظت نہیں فرمائی؟ کیا اللہ نے آپ کو معصوم نہیں پیدا فرمایا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت نہیں بنایا، آپ کو اپنا نبی نہیں بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ روتے کیوں ہیں، پھر آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ پاؤں پر ورم آ گیا ہے تو آپ ایسا نہ کیجیے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اب اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اس نے مجھے نبی بنایا، اگر اس نے مجھے رحمت بنایا، اگر اس نے اپنا حبیب بنایا، تو مجھ پر بھی لازم ہے کہ جس نے مجھے رحمت بنایا میں اس کا شکریہ ادا کروں، جس نے مجھے اپنا حبیب بنایا میں اس کا شکریہ ادا کروں. اور سنو، یہ رسول ہیں، یہ محبوب ہیں جو اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے ہیں. تو ہم پر تو اللہ نے بڑا احسان فرمایا اور احسان جتایا بھی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے اس قوم پر، بنی نوع انسان پر
یہ احسان کر دیا جو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ اب مجھے بتائیے وہ لاکھوں کروڑوں اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو گن نہیں سکتے، لیکن خدا نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا، ایک نعمت کا احسان جتایا، اور وہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم بنا کر بھیجا، فرمایا تم پر میں نے احسان کیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ خالق وہ مالک ہم پر احسان کر رہا ہے تو کیا ہمیں اس کا شکر گزار نہیں ہونا؟ اب یہ تشکر، اظہار تشکر کے انداز کئی ہو سکتے ہیں۔ میں رستے پہ آ رہا تھا، ایک جگہ قرآن خوانی ہو رہی تھی، مجھے نہیں معلوم کون لوگ ہیں لیکن قرآن خوانی ہو رہی تھی۔ آج اگر کوئی قرآن خوانی کرتا ہے یہ بھی اظہار تشکر ہے، آج اگر کوئی اس طرح سے جلوس میں نکلا ہے یہ اظہار تشکر ہے، کوئی نعت شریف پڑھتا ہے یہ اظہار تشکر ہے، اس طرح سے علماء کا خوشی مناتے ہوئے آپ کے ساتھ مل کر نکلنا یہ اظہار تشکر کا ایک انداز ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم تو اپنی دنیا میں صلہ اور ستائش کی اور لامت لائن کی پرواہ کیے بغیر اپنے راستے پر چل رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں شکریہ ہے، خدا کا شکر ہے کہ جلوس کی آہٹ نے خواب توڑ دیا، خدا کا شکر ہے کہ جلوس کی آہٹ نے میرا خواب توڑ دیا۔ اور اگلا مصرع درود پڑھ لیجیے تاکہ آ جائے کہ خدا کا شکر ہے کہ جلوس کی آہٹ نے میرا خواب توڑ دیا، ورنہ میں تو اپنے عشق میں ناکام ہونے والا تھا، آج کے عشق میں، آج کے جلوس میں ہماری شرکت یہ ظاہر کر رہی ہے ہم اپنے عشق میں کامیاب ہو گئے، ہم اپنے عشق میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ محمد سے وفا توڑنے جو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔